مخصوصات کام پڑھ لیں اور انہوں نے فوراً بعد وقفہ نماز اور لنگر نہ بجا وقت فوراً بعد سید الذاکرین سید سجاد الشماری علامہ مرتضی مہدی آف لاہور جناب سجاد الشماری اور سید علی دا شاہ اکھر ہو تشریف لے دے کتاب مان دے نہایت واجب احترام محقق قدران شہنشاہ کتابت جناب علامہ وسیم عباس ہاشمی صاحب اپنے مخصوص کتاب لائیں گے ان کے فوراً بعد وقفہ نماز اور لنگر کے فوراً بعد ذکر پاک بارہ دوسری سے انتظار کرتا جائے مل کر بابا سے بلند سلوات علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر ولا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر الغرب الموصوف والباقي بعد فناء الخلق العظيم والعظيم الربوبية نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدئهما بغير أمد خلقهما وخلقهما فتكا فقامت السماوات طايات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات علیہ پھر بھی مل کر بابا سے بولا صلوات علیہ کتاب کا نام ہے امانی شیخ صدوق حدیث باقری بھی ہے اور حدیث ثابت بھی ہے مصنف فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی اگر وہی دعا حسین کی مجلس میں مانگی جائے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا اس عقیدے کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ دعا مانگنے لگا ہوں کہ مولا بانیِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہیں اگر مقروض ہیں تو غیباً قرض ادا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مجھے واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرمائے یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیاں سے ذاتیاں مرشداتیاں قضاتیوں کے لیے بالخصوص نوجوان ماتمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں مالک مجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جو مومنین بیمار ہیں مجھے واسطہ ہے شفائے کربلا کا مولا مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرمائے بالخصوص مانی مجلس ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے مولا سوائیوں میں حسین کی کوئی غم نہیں دیگا اور بالخصوص بڑا مشکل دور چل رہا ہے علی ولی اللہ کے حوالے سے ولایت کے حوالے سے اپنے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں مالک تجھے واسطہ ہے حسین کی قریب باقی سخ میں پہلو کا اپنی آخری حجت کو اس نے خروج ادا کر جو ظہور ہو کر بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے یا شریک الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام علیہ مل کر آواز بلند صلوات علیہ دل ہے جی بات شروع کی ہے اگر آپ خلاص نہ ہو اگر آپ ٹھیک ہیں صحت مند بھی دو قدم آگے آ جائیں اگر کوئی شریف مجبوریت پر بیٹھے رہے ناراض نہ ہوئے آپ بھی دو قدم نزل اللہ چچڑی ادھر تھوڑا ناراض نہیں ہوتا آگے مل کر بابا سے بلند صلوات علیہ
وہ علی ہی کیا جو قرآن سے نہ پڑھا جائے۔ میں نے پہلے کہا کہ بڑا مشکل دور ہے کہ بلا ولایت علی کے حوالے سے الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، چوتھی مرتبہ یہاں پہ حاضر ہو رہا ہوں، بانی ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوتا ہوں، لیکن آج منبر پر علی پڑھوں گا نہیں، دکھا کر جاؤں گا۔ مشکل آئی ہے تو علی کے نام پہ پھر گئے ہیں، اور مولا معاف کرے، اس لیے آل محمد کی ایک حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ ہماری محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، زندہ رہنا شہید نہیں ہوتا۔ آج کھل کر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اجازت ہو تو، اور کھل کر بھی پڑھوں گا قرآن سے، نہج البلاغہ سے، رٹی رہی بات کرنے کا آدمی ہوں نہیں۔ پانچویں مولا کی بارگاہ میں جو بندہ آیا آ کر یہ کہتا ہے مولا عرفہ کے دن، حج کے دن جو بندہ حسین کی زیارت کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ کل شاید میں نہ شروع کرتا لیکن خوبصورت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، اس لیے بات میں شروع کرتے ہیں۔ مولا عرفہ کے دن، حج کے دن، مولا جو بندہ حسین کی زیارت کرتا ہے مولا اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عرفہ کے دن، حج کے دن اللہ عرش سے سب سے پہلی نظر جو زمین پہ ڈالتا ہے وہ بیت اللہ کے حاجی پہ نہیں، حسین کے زائر پہ ڈالتا ہے۔ مل کر بابا سے بولا سلمان پڑھ لیجیے۔ بھائی نصیر رونق چہرے تشریف فرمائے بادشاہ عرفہ کے دن اللہ عرش سے زمین پر بیٹھ کر جو سب سے پہلی نظر ڈالتا ہے وہ بیت اللہ کے زوار پہ نہیں، حسین کے ظاہر پہ ڈالتا ہے۔ بندہ بڑا حیران، بڑا پرسن ہے، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، اللہم لبیک لبیک ضمیر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر حسین کے ظاہر کو دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب کہا نا وجہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کون ہم سفر رہے گا کون مجھے چھوڑ جائے گا، جب کہا نا مولا وجہ کیا ہے، ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھ کہ بیت اللہ کی مظلومیت ہے، اس کا طواف تو حرامی بھی کرتا ہے، حسین کی زیارت کو جاتا وہ ہے جو حلالی ہوتا۔ جیو 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 یا علی آپ کی سنگے ہو آپ جیو۔ میں اجنے والے کے چہرے دیکھ رہا ہوں بیٹھا، پہلے تو یہاں پر اپنے علاقے کا مجھے محبت ہے، لیکن آج تو بڑی بڑی دور کے چہرے ماشاءاللہ مجلس کی بحالیت بتا رہی ہے، قبض ماتمیان تشریف فرما ہے۔ یہ بیت اللہ کی مظلومیت ہے، اس کا طواف تو حرامی بھی کرتا ہے۔ آپ نے سنگے ہو حسین کی زیارت کو جاتا وہ ہے جو کل تو بھی لیکن دو فاتحہ شروع کیونکہ بات تو آگے کروں میں جا کر آدم بنا اربع عناصر سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، سارے آگ، ہوا، مٹی، پانی، چار چیزیں، تین چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مٹی پہ بات کرتے ہیں۔ امیر صاحب کہ میں آپ کے مزاج کو نہیں سمجھ سکتا، اور جاننے والوں کے پاس 14 سال حاصل ہو رہا ہوں، ویسے بھی بڑا حبیب پھر پڑھ گیا ہوں، اب مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا تو پتہ نہیں کس کو پتا ہوگا۔ یعنی آدم بنا اربع عناصر سے، ان میں سے مٹی بھی تھی، تین کو چھوڑ دیا، مٹی پہ بات کرتے ہیں۔ آدم بنا بس مٹی
سے خاک شفا سے نہیں. زندہ باد. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یار کیا بات ہے یار. آپ سلامت رہے. مجلس سے رونق بن گئی. یعنی بس بنا مٹی سے خاک شفا سے بابا جی نہیں. بابا جی خاک شفا سے نہیں. سادہ مسلم سے کسی بندے نے پوچھا بولا کیا وجہ تھی کہ آدم میں تخلیق آدم میں خاک شفا شامل کیوں نہ ہوئی. مسعود نواز میں زور نہیں کرنے لگا تھا. بات بڑے بولے سے طریقے سے بھائی میں نے کر دی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کون ہم سب رہے گا اور کون خریدار ہے میرے سامنے. مسعود نے فرمایا یاد رکھ اگر تخلیق آدم میں خاک شفا شامل ہوتی تو کوئی بھی آدم کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا. جہاد کرو ہے دری. آپ تخلیق آدم میں اگر خاک شفا شامل ہوتی ہائے آپ کی زندگی یہی حق ہوتا ہے. تھوڑی سی خمیر ہو جاتی شامل ہو جاتی تو کوئی بھی آدم کا بیٹا نہ علی کو سوچتا. تو پھر اولاد آدم نہ علی کو سوچتی نہ جہنم میں جاتی. میں چند بندے کی گل وڈی کر لگا. یعنی ثابت ہو گیا حسین نے جو راحت کو بیٹے دیے تھے وہ خاک شفا سے ادا کر دیے. بھائی کیا بات ہے یار. خدا کی قسم ادا کر سکے آپ کی زندگی ہوگی. سوشل میڈیا پہ ضمیر بابا جی سوشل میڈیا پہ جو آدمی بیٹھے کافی کل سے ایک خبر وائرل ہو رہی ہے بڑی فیمس ہو گئی ہے کہ علی کے نام لکھاتے رہے جب مشکل آئی تو علی کو چھوڑ دی. آج قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا علی ہے کیا. قرآن ہمیشہ دعویٰ رہا علی اس کی دلیل رہا. اور نہیں لگتا کہ اگلے سال میں بلاؤ لیکن میں گل کر لگا. قرآن دعویٰ رہا علی اس کی دلیل رہا. قرآن دعویٰ رہا علی اس کی دلیل رہا. قرآن کا یہ دعویٰ تھا. اللہ نے قرآن میں کہا تھا اپنے محمد سے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. اے محمد تم نے دیکھا نہیں اللہ کیسے لڑتا ہے. یہ تھا قرآن کا دعویٰ کہ اللہ کیسے لڑتا ہے. علی نے لڑ کے بتایا. زندہ باد. اولاد کی خوشیاں لے کر ہاتھوں میں پہنے یہ دل پیچھے محلہ میں کہا ہوا ہے کہ وہ جہاد کرو ہے علی. یعنی قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. اللہ کا خوب لڑتا ہے. احد کے میدان میں علی نے لڑ کے دکھایا. پھر اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی. نا قرآن نمبر پہ لے جاؤ 20 سپارہ ہے سورہ عادیات ہے. اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے سونوں سے چنگاریاں جن کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کائنات میں کوئی ایسا گھوڑا سوائے علی کے گھوڑے کے نام کہ جس کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہوں. یعنی علی جب بھی سوار ہوا اللہ نے اس گھوڑے کی قسم کھائی. پھر 20واں پارہ سورہ تکویر میں اللہ کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. مجھے قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. میں تو قرآن کا مجھے دعویٰ پڑھ رہا ہوں. یعنی قرآن دعویٰ رہا علی دلیل رہا. اللہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں.
فحجا او من وراء حجاب. اللہ یہ کہتا ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اللہ ہو کر اس سے بات کروں. شاباش شاباش اولاد خوشی میں کوئی کیا بات ہے. میرے ہم سفر ہے نا, تو دعا کیجیے گا میرے لیے. اللہ کہتا ہے میں آدم کے بیٹوں سے بات نہیں کرتا, مگر پھر بھی اگر کرنی پڑ جائے تو اللہ 3 طریقے بتا رہا ہے. اچھا ایڈے شور سے 2 بندے سنتے ہیں بھائی جا کے بیٹھے, یہ حسین کی مجلس ہے اور یہاں پر سونا حرام ہے. زمین سے لڑائی سے سو گیا تو سید جاگنا کرو لے, انہیں جاگنا بھی کوئی نہیں, جا کے بیٹھے. اگر کسی کو نیند آئی ہے وہ اٹھ کے گھر جا سکتا ہے, کیونکہ حسین جبر کا نام نہیں, حسین محبت کا نام ہے. اب جا کے بیٹھو. اب اگر دوبارہ سوئے میں انگلی کا اشارہ کروں تو جو ہے کیا بات کیا کر رہا تھا, بات کیا کر رہا تھا صرف آپ کی زندگی ہوگی آدم کے بیٹے. یعنی بات کرنے کا صرف مقصد میرا یہ ہے کہ آج خدا کی قسم گاڑی میں سوچ کر آئے تو بیٹی یار علی کے نام پہ ہم کھاتے رہتے ہیں, اور علی جب ہم سے تو دلیل مانگی جائے, بھائی وہ بات پڑھتے ہی کیوں ہو اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو. اور اہل بیت محمد والے محمد کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن ہے. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے بات ہو چکی ہے یار, کس کے صحیح پہ دل میں شو رہی ہے. یعنی جتنی بھی ان کی فضیلتیں ہیں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. یہ روٹیاں دیتے ہیں قرآن بن جاتا ہے, یہ رکوع کرتے ہیں, یہ رکوع کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے, یہ زکات دیتے ہیں. اہل سنت ایک عالم گزرا امام شافعی, امام شافعی ان کی کتاب ہے خصائص امام علی. شافعی آپ کی زندگی کے وقت میں ان کی زندگی کا نا ایک وظیفہ تھا, مصلی ہے تو ولی ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کو دیکھا تو منہ سے نکلا علی, شاباش علی علی. مصلی عبادت پہ آیا تو علی علی. یعنی جو بھی یہ کام کرتا تھا شافعی آخری وقت میں علی علی کرتا تھا. اس کا ایک مقلد اس کے پاس آیا, آگے یہ کہتا آپ تو ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں, آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ سید علی گل کی دی شافعی نے یقین کرو شافعی نے قدم چوم لیتا. شافعی کہتا بندہ خدا اگر علی علی کرنا شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر غدیر میں محمد بھی شیعہ ہے. اگر میں قرآن سے بات کروں تو پھر اپنے عقیدے کے قبلہ کو علی مانوں, اپنے عقیدے کے قبلہ کو علی مانو, علی مانو. شاہ جی میں تیری گل کر کے چلا نا, اچھا اللہ کہتا ہے میں 3 طریقوں سے بات کروں گا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او رسولا او من وراء حجاب. یا میں رسولوں کے ذریعے سے بات کرتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں, اللہ. اللہ کہتا ہے جب بھی میں آدم کے بیٹوں سے یا کسی نبی سے بات کرتا ہوں, یا میں وحی کے ذریعے بات کرتا ہوں, یا میں رسول کے ذریعے بات کرتا ہوں,
سوچتا کون ہے جن کے سینے میں علی بن ولی اللہ زندہ ہے قرآن کی آیت. میں تو اسلوب قرآن بتا رہا ہوں کہ اللہ کے طریقوں سے بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا میں اپنے رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہوں یا میں وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں اور من وراء حجاب. اللہ کہتا ہے میں جب بھی بات کرتا ہوں اپنے رسول سے میں پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں. آپ کی زندگی ہو بھائی کیا بات ہے, حق ادا کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی ہو جی کیا بات ہے, زندہ بات ہو. آپ کی زندگی ہو جی کچھ حد کرو ہے نبی. قرآن کہتا ہے اب فتوہ لگاتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات پڑھتے کہ اس طرف خدا بول رہا تھا. بھائی تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں, خدا ہی ہوگا. ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں کہ خدا ہی ہوگا. اب جس زبان سے وہ اپنے محمد سے بات کرتا ہے اسے تم کہتے ہو لسان اللہ. میں کہنا میں اگر پتہ نہیں کس کے سر سے بات ہو گئی ہے. آپ کی زندگی ہو جی آپ سلامت رہیں جی. یعنی وہ زبان ہے لسان اللہ, اللہ کی زبان. اب زبان کے ساتھ چہرے کا ہونا ضروری ہے. اب چہرے کے ساتھ سینے کا ہونا ضروری ہے. گل بولی بولی زور کا نہیں, زور کی ضرورت نہیں. جڑ شریف ہے, اتنے صحیح لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. یعنی زبان کے لیے منہ کا ہونا ضروری, منہ کے لیے چہرے کا ہونا ضروری, چہرے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری. تو فیصلہ خود کر. جس کی زبان ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, جس کی آنکھیں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ میرا اور جان شریف سے اور جتنے بھی دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے سب کا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں, جس کا چہرہ ہو وہ اللہ نہیں, جس کے کان ہو وہ اللہ نہیں, جس کی زبان ہو وہ اللہ نہیں. لیکن اب میں کیا کروں, اس ممبر سے لے کے شام کی لائبریریوں تک میں پوری ذمہ داری سے شادی بات کرنے لگا ہوں. یعنی اللہ کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. کوئی ایسا ہے جس کے چہرے کو اللہ اپنا چہرہ کہتا ہے. کیا بات ہے, اقدا کر سے دے دیا. آپ کی زندگی ہو جی کچھ حد کرو ہے نبی. آپ کی زندگی ہو رٹ پڑی ہوئی ہے. نہیں خدا تھا, ٹھیک ہے خدا تھا. اب ہم نے نہیں یہ کہا, ہم نے کہا کہ علی ہے. میں گل کر کے پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے. ہمارا عقیدہ نہیں کہ خدا تھا, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی تھے. تم نے کہا کہ اللہ تھا, اب بتا غالب تو ہوا یا ہم ہوئے. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے یار. نہیں تھا, علی تھا. آپ نحجر بلا خطبہ توحید سے کیا, خطبہ توحید میں علی علیہ السلام نے کہا ان اللہ احتجب اغنی العقول کما احتجب اغنی الابصار. علی کہتے ہیں جس طرح اللہ آنکھوں سے غائب ہے, انہیں شکرایا پڑھنا کرتے ہیں ان اللہ احتجب اغنی العقول کما احتجب اغنی الابصار. جس طرح اللہ آنکھوں سے غائب ہے اسی طرح اللہ عقلوں سے بھی غائب ہے. مولا پھر وہ نظر کب آتا ہے؟ مولا نے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کے کہا جب ہم نظر آتے ہیں. تھوڑے بندے میرے ہم سے بڑھائی جماعت کے پیچھے بیٹھے یار کچھ حد کرو ہے نبی. سید میں یہ بات نہیں, بات لوگ پریشان ہو گئے, بات پتے بڑے مسکرائے, بات لوگ پریشان ہو گئے. کیا امیر کا یہ فرمان نہیں ہے نحن ادلت التوحید, اور دنیا والے جان لو ہم ہی توحید کی دلیلیں ہیں. ایسے یہ مجلس ہو رہی ہے. ضمیر سے جی باہر سے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ یہ مجلس ہو رہی ہے, بھئی دلیل کیا ہے؟
بھائی آواز یہ ہے دلیل. ایک ہوتا ہے قرآن، ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتا ہے قرآن. دلیل کیا کہ سیدہ آپ نے آواز سنی، یہ تھی دلیل، یہ آواز سننے میں آپ کہتے نہیں یار یہ مجلس کی نہیں ہے، شاید کسی اور جگہ کی ہو، بندہ آپ کو پکڑ کے سیدھا گیٹ کے اوپر لے آتا. یہ ہے مجلس، یہ ہے برہان. تیرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا نحن ابراہن التوحید. لوگوں جان لو ہم نے کہا اللہ ہے تو وہ ہے. ہوئے 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 میں کہہ گیا نا. میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، پڑھنا قرآن ہی بڑی حکمت سے نبی کائنات کا رسول وائز کر رہے، وائز کرتے کرتے ہر صحابی کی نظر رسول کے چہرے مبارک پہ تھی. فوراً آیت نازل ہوگی تاہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے محمد یہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا انہیں تم نظر ہی نہیں آتے. میں خیبر خندق میں سنانی نہیں بابائی کہ خدا دی قسم ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا نظر آ رہا آپ کو. ایسے ہی رسول باعث کر رہے تھے. نوز باللہ میری مثال نہیں ہو سکتی. رسول باعث کر رہے تھے، سارے صحابی کتنے صحابی رسول کا چہرہ مبارک دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے تواہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے محمد یہ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا انہیں تم نظر نہیں آتے. تو اللہ محمد کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کہا محمد کو دیکھنے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. پیچھے رہ گئے ہو بھائی، پیچھے رہ گئے ہو. خدا دی قسم ہے کچھ ہاتھ کرو. آخری وقت میں شاید گنگا میں بڑی لطیف شمال پڑھوں گا قرآن سے. شاید تو شیعہ تو بات یاد ہے نا جی. علی مسلح پہ آیا شافی تو علی ہے. بیت اللہ کی دیوار پہ لکیر دیکھی، خیبر کا در دیکھا. بندہ کہتا شافی تو شیعہ کبھی ہو گیا. شافی کہتا ہے بھائی اگر علی نہیں کرنا شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو میرے قدیر میں محمد بھی شیعہ. لیکن وہ بندہ بار بار سوال کرتا تھا. شاید اگر اس سے پہلے بات سنی ہوئی نا دعا نہ دعا جنہیں دعا لا دے شکرہ سے کافی. شافی کے چہرے پہ غصہ. نبی جان کو مادمی چپ کر گئے تو لے کے میں اگلی مجلس پتوں کی جاگ پڑ رہی ہے. اپنے سینے سے میں زخم لے کے جانا کہ یار میں گل سنائی سی اہل سنت دے امام دی شیعہ نے میری گل سنی کہ نہ دعا دیتی ہے نہ دعا نہ دعا دیتی ہے. شافی کے چہرے پہ غصہ آیا. غصے میں شافی کا داس میں بندہ خدا اگر میں علی علی کر رہا ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جا کے دے خدا کی قسم، جا کے دے خدا کی قسم. اب شافی نے یہ جو بات کی شافی نے سوئے بندہ خدا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم انکم عظیم القدر من یصل علیکم لا صلاة لہو. سیدہ میری زبان ہے کسی عالم کی زبان ہے، کسی مجتہد کی زبان ہے، کسی نبی کی زبان ہے. شافی کی زبان سے کہتا ہے بندہ خدا میں اس اہل بیت محمد کی فضیلت میں کیا بات کروں جن کی ممدد کو اللہ نے قرآن میں ایسے واجب کر دیا جیسے اپنی توحید کو واجب کر دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رسالت میں گستاخیاں خود کرتے ہیں، نام ہمارا لگاتے ہیں. جی رسول نے کیسے کری اہل بیت کو پیار کرو؟ رسول نے سوال کیا نہیں، رسول نے حکم دیا. سوال کرنا نقص ہوتا ہے، شاباش نقص ہوتا ہے. سوال وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو.
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اوئے اگر جنت چاہتے ہو، اگر نیک ماں کا نام دنیا میں روشن کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا. یہ حکم دے رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے. شرط کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ تفاکم انکم عظیم بالقدر من یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اور میں اس اہل بیت محمد کی فضیلت میں کیا بات کروں جن کی مودت کو اللہ نے قرآن میں ایسے ہی واجب کر دیا جیسے اپنی توحید کو واجب کرتا ہے. شاہ جی اس ممبر سے لے کے ہر مولوی کی لائبریری تک وسیم ہاشمی پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہے. آن لائن چل رہی ہے، ویڈیو میری بن رہی ہے، کیسے وہ کر سکتا نہیں. ویسے بھی امریکہ میں پڑھ رہا نہیں، جان شریف پڑھ رہا ہوں، حفظ میں رہنے والا ہوں. اب شافعی کہتا ہے انکم عظیم بالقدر من یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اب میں نہیں کہہ رہا. شافعی کہتا ہے جو بندہ اپنی نماز میں اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتا ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. رحمت و سلام جیو آپ زندگی جیو. ایک پائل قرآن کی پڑھتا ہوں، اس کے بعد دو جملے مسائل کے آپ جا کر نماز پڑھیں، میں کہا برابر دو جملے سفر کروں. یعنی اللہ جو قانون بنا چکا ہے قرآن میں ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. میں جانا بات کر کے میں جانے لگا ہوں یہ لکھ لینا ان میں ترمیم نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. اللہ نے بیت اللہ کو عبادت کا گھر بنایا، بیت المقدس کو بھی عبادت کا گھر بنایا. کہا یہاں پر کچھ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ تھا قانون الہیہ. لیکن علی کو بلایا، فاطمہ بنت اسد کو بلا لیا، دیوار شک ہو گئی. یہ تھا اللہ کا قانون. اب نماز میں نے شروع کی ہے الحمد سے ابتدا میں نے کی. اگر میں الحمد کی جگہ پر کسی اور سورت سے ابتدا کرتا ہوں میری نماز ہو جاتی ہے باطل. یہ ہے توضیح المسائل کا مسئلہ ہے نا جی. ہر مجتہد نے بھی یہ لکھا، مصروف کے اقوال بھی یہی ہیں، فرامین بھی یہی ہیں. اگر فاتحہ کی جگہ پر میں نے کسی اور سورت سے ابتدا کی میری نماز ہو گئی باطل. ہو گئی باطل، ہو گئی باطل، ہو گئی. اب میں لوگوں کا سبحان ربی العظیم میں نے پڑھا، یہی ہے نا. اگر کسی رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ ایسے ایسے کرتا ہوں یا ایسے دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہوں، یہ ہے مبطلات صلاۃ. میری نماز ہو گئی کیونکہ میں نے اشارہ کر دیا. آدم اگر ایسا کرے اس کی نماز بھی باطل. گل نہیں، دل نہیں سنتے، دل ہے سنتے گل. یعنی نماز میں اگر میں ایسے کر دوں نماز پر، ایسے کر دوں، ایسے دیکھوں، ایسے دیکھوں، ایسے کر دوں، میں آپ نماز باطل ہے. یہ ہے قانون الہیہ کہ نماز کی حالت میں میں کچھ اشارہ کروں میری نماز ہو گئی. اب میں کیا کروں؟ ہے قرآن. مسجد نبوی تھی، کائنات کا سب سے بڑا نمازی علی رکوع میں تھا. میں کیا شہر سے پیچھے رہ گئی. کل بڑی زمین بڑی لطیف کا سوال ہے. شاہ جی یہ علی رکوع میں تھے، مسجد نبوی تھی. بھائی دیکھنا میری طرف میں جانے لگا. اس کے بعد جا کے نماز پڑھے لنگر کرے، جو بانی آنے شروع ہوگا وہ اس کا کام ہوگا. یعنی رکوع میں علی تھے. فقیر آگے کہتے آتینی من مال اللہ. کوئی ہے جو اللہ کے خزانے میں سے، اللہ کے خزانے میں سے، جیب سے نہیں، لفظ ہے عربی کے، عبارت ہے آتینی من مال اللہ. یہ نہیں آتینی من جیب کہ اپنی جیب سے دینا.
مال اللہ، کوئی ہے جو اللہ کے خزانوں میں سے مجھے کچھ عطا کرے؟ ایک بار بھی کہا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ دو بار بھی کہا، گل ایڈی مشہور ہے بندے ہمیں داد نہیں ملتی، لیکن گل یہ ہے کہ کرنی داد پھر نہیں ہے۔ دو بار کہا پھر بھی کچھ نہ ملا، تین بار کہا پھر بھی کچھ نہ ملا، چوتھی بار اس سے مخاطب ہوا اللہ، جن کا عقیدہ زمین زندہ ہے شاید یہ بات ان کے لیے ہے، اللہ تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں، گھر بھی تیرا ہے اور تو بھی موجود ہے۔ رکوع میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا، اب علی نے یہ نہیں کہا کہ اسے اتار، سائل گھر سے آنا تھا، مکے کا بدوی نہیں تھا، سائل کی عرش سے آیا، ہاتھ ایسے کیا، اس نے انگوٹھی اتاری، اب آدم ایسا کرتا اس کی نماز ہو جاتی باطل، نوح کرتا اس کی نماز ہو جاتی باطل، وسیم ہاشمی ایسے کرتا اس کی نماز باطل ہو جاتی، سید آپ ایسے کرتے آپ کی نماز باطل ہو جاتی، زمین آپ کرتے آپ کی نماز باطل، فاطمی آپ کرتے آپ کی نماز باطل، یعنی رکوع میں اگر میں ایسا اشارہ کر دوں میری نماز ہو گئی باطل۔ اور علی اٹھا اٹھا کر علی کے ٹکڑے میں پل پل کر علی کو پھونکنے والے جاہل، اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو لگا فتویٰ نعوذ باللہ کہ علی کی نماز باطل ہو گئی، نہیں نا تو پھر ثابت ہو گیا علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے، جیو جیو، یا رسول اللہ، جیو ہے نہیں، ہماری کس میں صحیح ہے کہ نفس میں بہت بن گیا ہے، کیا ہم سمجھے بیٹھو، جیو زندگی ہو یا علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے، جو علی نے کہا تھا کہ انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم، اور دنیا والوں جان لو میں ہی مومن کا روزہ، میں ہی مومن کی نماز۔ زینب دمشق چھوڑ کر آتی ہے اور سیدہ ہاتھ میں بی بی بقیہ والی رومال آتی ہے، جو عمر کے سینے پہ ہاتھ پال کر کے ہائے حسین، اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، پاک محمد کی بیٹی وہ رومال اس کی آنکھوں پہ نیچے رکھتی اور جاتے ہوئے اپنے چہرے مبارک پہ لگا کر حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، اور ان آنکھوں سے حسین کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو شام سے آتے ہیں وہ ہمارا علم سننے کے لیے نہیں، وہ تو حسین کی غربت سننے کے لیے آتے ہیں۔ ہاتھ باندھو ماتمیان سے، دل دکھ تو مجھے معاف کرنا، سید بیٹی جتنی بھی دکھی ہو جائے اپنے باپ کو اپنا غم نہیں بتاتی، بہن جتنی بھی دکھی ہو جائے غیرت مند بھائی کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، لیکن ماں بیٹی کا بڑا عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جیسے ہی بیٹی ماں کے سامنے آتی ہے نا، منہ سے کچھ نہ بولے ماں سمجھ جاتی ہے میری بیٹی کو یہ دکھ ہے۔ آزادہ جب شام سے واپس آئی نا، علی کی بیٹی حسن کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا، نانا محمد کی قبر پہ سلام کیا، کچھ نہیں کہا، جیسے ہی ماں زہرا کی قبر پر نظر پڑی نا، دونوں ہاتھ مار کے کہا آ فاطمہ لو رأیتی زہرانا ومن سہر اللیالی قد عبینا، اما تیرے حسین کے کاغذوں نے مجھے اتنا جگایا ہے، اما میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اما سجاد میری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اما مجھے سجاد نظر نہیں آتا۔ سوائے کہ حسین کے کوئی غم نہ ہو، بولتے بھی آؤ اور حسین بھی سن لے گا، سید سوال
بلایا لیکن یہ وہ حرام زادہ ہے کہ تیرے چوتھے مولا نے اپنی زخمی آنکھوں سے فرمایا کہ جو بھی ہمارا حکمدار ہے نا اپنی قنوت میں حارث کا نام لے کے لعنت کیا کرو کوئی بھی سے دکھ دیا ہے تیرے مولا کو بتاؤ تو کیا دیا شکر کہتا حارث ہی دلا علی کی بیٹیاں ایسی میں کہتے حارث کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک ہر کوئی سوتا ہے تو سو جائے یہ جو 72 کی آزادار ہے نا زینب میں بار شکر تھا سن شکر یہ جو 72 کی آزادار ہے نا زینب حارث یہ سونے نہ پائے اگر یہ سو کے اتنا سر قلم کر دوں گا یہی بات حسین کی بیٹی نے سنی دوڑ کے ڈوبی اپنا کے پاس آئی سختی کانوں سے پہلی بار سختی کانوں سے ہاتھ آیا چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے کہا کبھی اماں کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک تو بھی سونا نہیں تیرے ٹھکانے پہ حارث کی ڈیوٹی لگ گئی ہے تو بھی میں نے اس حرامی کے ہاتھ میں ایک ایسا تازیانہ دیکھا ہے اگر وحشی جانور کو مارو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے خدا کی قسم آزادارو علی کی بیٹی نے حسین کی بیٹی کو سینے سے لگایا رو کر علی کی بیٹی کہتی ہے سکینہ میں کون سا اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں اور سکینہ میں کون سا قاسم کو مہدی لگانے جا رہی ہوں سکینہ کبھی نو کے نیدہ میں جنہیں بابا حسین کا سر دیکھوں گی میرا رستہ ختم ہو جائے گا کافرہ چلا ہاتھ بسے گردن سے 39 دن ہو چکے تھے علی کی بیٹی کو جاگتے ہوئے موسل کے بعد ایک مقام آیا کافر نے قیام کیا علی کی بیٹی نے زمین کو عرش مولا بنا کے سینت بخشی علی کی بیٹی کی آنکھیں بند ہوئی مقبر نے خبر کی حارث جس پر تیری ڈیوٹی دینا سونے نہ پائے حارث وہ سو گئی ہے زمین میں بڑی جوانی میں مرد مسائل کو میں جملہ نہ کہتا یہ حرام زدہ ہاتھ میں تازیانہ لیے اس جگہ پر آیا جہاں علی کی بیٹی آرام فرما رہی تھی آزادارو ہاتھ و پسے گردن تھے اس حرام زدہ نے ایسا تازیانہ علی کی بیٹی کی منہ میں مارا اتنا تربی علی کی بیٹی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی علی کی بیٹی اس نیزے کی طرف گئی آزادارو جہاں عباس کا سر تھا اور رو کر علی کی بیٹی کہتی ہے بھیا آبا وہ میں تیرے مدینے اور تیرے عصر سے نکلی تھی اور دیکھ تیری زینب کو کتنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا